ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العزت دا کروڑا مرتبہ شکر ہے جس مالک کائنات نے سانو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ ایمان والے ہو اللہ اور دے رسول تو اگے نہ بڑھو۔ واتقوا اللہ، اللہ کو ڈردے رہو، ان اللہ سمیع علیم، کہ بے شک اللہ تعالی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اللہ اور دے رسول تو اگے بڑھنے دا کی مطلب ہے، اس بارے علماء کرام دے مختلف کلمات ہیں، چونکہ کسی ایک بات دے اندر تو نہیں ہے کہ بھئی اس چیز اچ نہ بڑھو، بلکہ مطلقاً ہے کہ اللہ اور دے رسول تو اگے پیش قدمی نہ کرو۔ ایک روایت اس طرح ہے کہ ایک صحابی نے قربانی کی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجے قربانی نہیں کی تھی، انہوں نے قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے کر لی۔ تو ظاہر ہے کیتی تو قربانی والے دن ہی ہے، اور ہے بھی ٹھیک قربانی، اتنا ہے کہ اجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں قربانی فرمائی، اس نے پہلے کر لی، اس نے اس بات دا علم نہیں ہے، تو اس دی قربانی نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری قربانی نہیں ہوئی۔ اس نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کول تو اور کوئی چیز نہیں ہے، 6 مہینے دا بکرا ہے، قربانی لئی قانون کی ہے 1 سال عمر ہوئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے اجازت دے دیتی، فرما تیرے لئے جائز ہے تو یہ کر لے، لیکن بعد کسے لئے بھی جائز نہیں ہوئے گا، سال دا ہی بکرا یہ ضروری ہے۔ تو کوئی کم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑھ کے نہیں ہوئے گا، پیش قدمی نہیں ہوئے گی۔ اس تو علماء نے ایک مسئلہ اور بھی اخذ کیتا ہے، کچھ مفسرین نے، کہ علماء تو بھی عوام اگے نہ چلے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نو دیکھیا حضرت ابو بکر صدیق دے اگے اگے چل رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے روک دیتا کہ نہ دے پیچھے چلو، تو انہوں پتہ نہیں ہے کہ ایسا شخص ہے کہ نبیوں تو بعد اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، یعنی ایسا شخص ہے کہ اس طرح دا کوئی شخص دنیا چ پیدا نہیں ہوا ہے، کسی تے سورج طلوع نہیں ہویا انبیاء تو بعد، تو اس شخص دے اگے تو چل رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرما دیتی کہ اس تو بہتر انبیاء تو بعد اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو پیش قدمی جو ہے ایک زاویہ ہے، باقی اسی آیت دی تفسیر مفسرین نے اور بہت کچھ لکھیا ہے کہ اپنی ترتیب وچ اگے نہ ہوئے، عوام چونکہ اس بات نو جلدی نہیں سمجھن گے۔ اگلی آیت ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ ایمان والے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز تو اپنی آواز نو اونچا نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نہ اس طرح کرنا ہے کہ جویں آپس وچ آدمی گپ شپ لاندا ہے اور اونچی آواز ہو جاندی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال کوئی شخص مخاطب ہوئے تو انہوں بھی اس دا خیال کرنا ہوئے گا کہ بھی اس دی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز تو اچھی
نہ ہو جائے. اگر اونچی ہوگی تو کی ہوئے گا؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان تابت اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تواڈے سارے عمل ضائع ہو جان گے. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب اللہ رب العزت نے خود سکھایا ہے کہ آواز بھی حضور دی آواز تو اچھی نہیں ہونی چاہیے دی. اگے یہ بھی نہیں فرمایا کہ برابر ہو جائے، نہیں، برابر بھی نہیں ٹھیک، بلکہ کیا کیا کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، کہ بے شک وہ لوگ جڑے اپنی آوازاں نو حضور دی بارگاہ وچ پست رکھدے ہیں، اللہ رب العزت نے انہاں دا تقوی دے نال امتحان لیا ہے، انہاں دے دلاں نو تقوی نال دیکھیا ہے، اور انہاں لئی کی ہے لہم مغفرۃ و اجر عظیم، انہاں لئی مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے. اس آیت تو بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس طرح بول دے ہن کہ جس طرح کسی دے کن نال لا کے بندہ بات کردا ہے منہ کر کے، کن نال منہ لا کے بات کریوے تو دوسرا تو نہیں سن سکتا، اتنی آواز دھیمی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا یہی حال ہو گیا. اور ایک صحابی سن حضرت ثابت، انہاں دے بارے تو اس طرح ہے کہ وہ گاری بیٹھ گئے سن، وہ گھروں باہر نہیں سن ہوندے کہ انہاں دی قدرتی آواز اچھی ہا. تو کئی صحابہ نے انہوں نے بات کی تھی بھی تسی کیوں نہیں آ رہے مسجد نبوی دے اندر؟ انہوں نے کہا میری آواز اچھی ہے تو میری تو تباہی ہو گئی کہ رسول اللہ دی آواز تو میری آواز اچھی ہو جائے گی. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نے خوشخبری دے دی تھی کہ اتنا ادب کر رہا ہے، اس دا خیال ہا چونکہ میری آواز اچھی ہے تو پھر میرے لیے تو دوزخ ہو جی، عمل سارے ضائع ہو گئے. سرکار نے فرمایا نہیں تو جنت جائے گا. 2 دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا کو فطرتی آواز دے اندر بلندی ہا، اچھی آواز ہا، ادب وچ کمی کوئی نہ. تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اے ادب ظاہری حیات دے اندر ہا، ہن بھی علماء نے اسی طرح لکھیا کہ روضہ پاک دے کول جا کے بھی درود و سلام بھی اتنا اچھا نہ پڑھیا جائے، یہ بھی ادب نہیں ہوئے گا. حتیٰ کہ امام دارمی نے روایت لکھی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنیا کہ ایک آدمی جو ہے نا کل ٹھوک رہا ہے دیوار دے اندر، او دیوار مشترکہ ہا حضور دے روضہ اطہر دے نال پڑوسیاں دی. تو آپ نے پیغام بھیجا کہ اس طرح بھی حضور دی بے ادبی ہوئے گی کہ کل ٹھوکن نال آواز اچھی آئے گی، تو یہ بھی ادب نہیں ہے. تو اس طرح لوگاں نے پھر ادب کیتا ہے. ترکی والے نے ریلوے لائن بچھائی مدینہ شریف اور دی سیٹنگ کی کیتی، آواز بہت زیادہ ہوندی ہے ریلوے دی، پتہ نہیں انہوں نے کی اس سچ کمال کیتا ہے کہ دی آواز ہوندی ہی نہیں ہے. اور صرف اس لیے انہوں نے ایسا کیتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ادب والی ترتیب قائم و دائم رہے، حالانکہ ریل دی آواز بڑی دور تک جاندی، انہوں نے اس نو روک لیا. ایک بات علماء نے لکھی ہے کہ درست ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کسی نے حکم فرمایا ہے اچھا بولنے دا. جس طرح اذان لئی سرکار بلال نو اشارہ فرماندے سن تو ظاہر ہے وہ اچھی آواز نہ اذان پڑھنی پوندی ہا، تو یہ بھی درست ہے. اسی طریقے حضرت عباس حضور دے چچا امام حاکم نے لکھیا ہے کہ انہاں دی آواز اتنی ہا کہ اگر وہ آواز دیوے نا 10 میل تک انہاں دی آواز دور جاندی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین دے موقع تے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ جنگ چ دوڑ رہے ہیں، انہوں نے آواز دیو. حضرت عباس نے آواز دیتی اور سب نے دورو دوڑ کے واپس بھی آنا شروع کیتا اور دور دور تک جتنے سن رکھا لبیک لبیک آ کے واپس آنے شروع ہو گئے. تو اے حکم ہے جس مقام تے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا
او حکم والی جگہ جڑی ہے او انہوں استثناء ہوئے گا. باقی کوئی صاحب بھی بارگاہ نبی دے اندر اچھا نہیں بولے گا، کیونکہ اچھا بولنے نال اس دے عمل ضائع ہو جان گے. ایک اور بات بھی قرآن نے بیان کر دیتی کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ کچھ لوگ سن وہ جاندے نہیں سن. قبیلے والے آئے، انہوں نے بارو سرکار دے دروازے تے کھڑے ہو کے آواز دینے شروع کر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر تشریف لے آؤ. تو اللہ رب العزت نے اس نے بھی منع کر دیتا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، کہ جڑے حجریاں تو باہر کھڑے ہو کے آواز دیندے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو، اکثر نچ نالیک بے وقوف لوگ نے. انہوں نے کی کرنا چاہیے ہے کہ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم واللہ غفور الرحیم، کہ انہوں نے چاہیے صبر کر دے، سرکار خود ہی بار تشریف لے آن. کہ آواز دے کے بلانا یہ بھی بے ادبی. صحابہ کرام کی کر دے سن کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اگر انہوں نے دروازہ کھٹ کھٹانا ہویا ناخنا دے نال انج کر دے ہاں کہ آواز اچھی نہ ہو جائے. اور نویں لوگ جدو آندے ہاں انہوں سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ الگ بٹھا کے ادب دا ول سکھاندے ہاں کہ بھئی بارگاہ نبی اس طرح بات کرنی ہے، انج ملاقات کرنی ہے. اس تو ایک مسئلہ اور بھی علماء نے اخذ کیتا کہ یہ جڑے آداب ہیں، یہ ادب چونکہ علماء انبیاء دے وارث ہیں تو یہ ادب علماء دا بھی انہیں کیتا جائے گا کہ انہوں دے اگے نہ چلیا جائے، اور انہوں نے بھی اس طرح جو ہے آواز دے کے باہر نہ بلایا جائے. کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے چچا زاد بھائی ہیں، آپ نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہویا تو کسی صحابی دے گھر جاویں نا، حضرت صحابے دے گھر آپ گئے تو باہر دروازے تے بیٹھ گئے. بڑی دیر بعد وہ نکلے اور انہوں نے کہا کہ تسی مینوں پیغام بھیج دے تو میں تواڈے گھر آ جانا ہاں. فرمایا کہ علماء دا ادب نہیں ہے کہ میں تانوں پیغام بھجوا کے گھر بلاندا یا تواڈا میں دروازہ کھٹ کھٹاندا. میں سوچیا کہ جدوں خوشی نال خود باہر آن گے اس وقت انہاں نال گفتگو کراں گا. تو یہ خود جو ہے یہ ادب دا طریقہ کار صحابہ نے دسیا ہے باقی لوگوں. یہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سن، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس دے ہتھاں دا بوسہ لیا تو انہوں نے کہا تسی میرے ہتھاں دا کیوں بوسہ لے رہے ہو؟ کہا تسی رسول اللہ دے چچا زاد بھائی ہو. تو سانو ادب سکھایا گیا ہے جو حضور دی نسبت ہوئے گی، رشتہ داری ہوئے گی، وہ دی عزت کریں گے، محبت کریں گے. تو حضرت زید بن ثابت آپ گھوڑے تے سوار ہون لگے تو حضرت عبداللہ ابن عباس آئے، انہوں نے رکاب پکڑی اور اتے چڑھایا. انہوں نے کہا تسی رکاب میری پکڑ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں تانوں حضور نے ادب سکھایا کہ رسول اللہ دے رشتہ داراں دی عزت کرو، سانو نبی پاک نے علماء دی عزت دا حکم دیتا ہے، تو تسی عالم دین ہو اس واسطے میں رکاب پکڑ کے تانوں گھوڑے تے سوار کرا رہے ہاں. تو یہ آداب والا طریقہ جو ہے اس تو بغیر چونکہ دین والا شعبہ ہی درست نہیں ہے، اس لئی ادب ہوئے گا تو محبت خود بخود آ جائے گی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آداب اللہ رب العزت نے خود سکھائے ہیں. امام بہقی نے حدیث نقل کیتی ہے کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام آئے حضور دی مجلس دے اندر. صحابہ دے نے کسی دیکھیا کہ وہ نہ پیچھے آ کے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر ہوئی تو کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیتی کہ میرے آقا اجازت ہے میں چند قدم اگے آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا تھوڑا جگے آ جاؤ. پھر بیٹھ گئے. پھر کچھ دیر بعد انہوں نے عرض کیتی یا رسول اللہ اجازت ہے تھوڑا جو ہو رگے ہو جاؤں؟ فرمایا ٹھیک ہے ہو رگے آ جاؤ. تیسری چوتھی مرتبہ آہستہ آہستہ چل دے بارگاہ نبی چاہ گئے.
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد پوچھا گیا یا رسول اللہ کون آدمی ہے یہ پیچھے بیٹھا ہا اور بڑے ادب نال پوچھ کے ایک ویری دوسری ویری تھوڑا تھوڑا قریب آندا آندا آپ دے کول آ گیا ہے. فرمایا جبرائیل علیہ السلام ہاں تانوں ادب دسنا چاہندے ہاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ حاضری دا طریقہ کار کی ہے. تو یہ آداب چونکہ اللہ نے بیان فرمائے تو ادب پہلے ہی ضروری ہے, اس تو بغیر کوئی بھی معاملہ درست نہیں ہے. بلکہ بزرگاں نے کیا کہ دین سارے دا سارا ادب ہے. شیخ شہاب الدین سروردی رحمت اللہ علیہ آپ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے عوارف المعارف دے اندر. آپ فرماندے نے کہ جدوں سی آٹا گندے ہاں تے وچ نمک پانے ہاں, فرماندے نے کہ اگر ادب آٹے دے برابر ہو جائے تے عمل نمک دے برابر ہو گیا. اس ادب دی وجہ تو اس عمل دی ویلیو بڑھ جائے گی کہ ادب کتنا ہوئے جتنا آٹا ہے, عمل بے شک نمک دے برابر ہو گیا تو اس ادب دی بدولت اس عمل دی ویلیو بڑھ جائے گی. اور اگر ادب وچ کمی آ گئی تو بے شک عمل جتنا بھی زیادہ ہویا وہ سارا ضائع ہو جائے گا. تو یہ شعبے اس لیے سکھائے ہیں کہ بارگاہ نبی دا ادب ہو جائے, اور جنہ جنہ دا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال ہوئے گا پھر انہ دا بھی ادب اسی طرح ہوئے گا. اگر ارشاد فرمائے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اللہ نے فرمایا کہ جدوں بھی کوئی فاسق خبر لے کے آوے تو کوشش کرو تحقیق کر لئی کرو, فوراً کسی دی بات نہ من لئی کرو. ادھے نال کی ہوئے گا کہ تسی فوراً من لئی اور بعد دے اندر فتنے فساد پیدا ہو گئے تو پھر تواڈے لئی گڑبڑ ہو جائے گی. ہویا کی ہا کہ ایک آدمی بارگاہ نبی چایا, قبیلے دا سربراہ, اس نے کلمہ پڑھیا, دین سکھیا, واپس گھر گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھی نماز ہے, روزے ہیں, زکوٰۃ ہے, تو زکوٰۃ بھی اپنے مال دی دینی ہے, اپنے جو خاندان دی اپنے کنبے قبیلے دی زکوٰۃ اکٹھی کرنی ہے. تو اس نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جا رہا ہاں تو آپ ارشاد فرما دو فلاں تاریخ تک آپ دا کوئی بھی خادم آ جائے تو میں زکوٰۃ اکٹھی کر کے رکھاں گا, وہ لے کے واپس آ جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب نے بھیجیا, وہ گئے زکوٰۃ لین واسطے. ولید بن عقبہ انہاں دا نام ہے. چونکہ انہاں کول اس قبیلے دے ایک آدمی قتل ہوئے ہویا ہاں, جدو گئے اتھے قریب انہوں نے پتہ لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نمائندہ آ رہا ہے. وہ گھروں استقبال لئی نکلے, انہاں سمجھا کہ ایسا نہ ہوئے کہ مینوں ہن قتل کرنا چاہندے نے. وہ کی ہویا ڈر دے مارے واپس آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی تھی کہ میرے آقا وہ زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے نال بندے بھیجے کہ جاؤ انہاں تو جبرن زکوٰۃ وصول کرنی ہے. پوری جنگی کمانڈ دے کے بھیج دیتا, لیکن پہلے صحیح تحقیق کرنی ہے. تو آپ قریب جا کے ٹھہرے, آپ نے چند بندے نے بھیجا کہ جا کے حالات دا جائزہ لو. وہ واپس آئے کہ نہیں جی یہ سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں, روزے رکھن والے ہیں, اذان ہوندی ہے, یہ زکوٰۃ دین والے ہیں. اس بندے کو غلطی ہوگی دسن. پھر اللہ رب العزت نے قرآن دی آیت نازل فرمائی کہ قیامت تک لی حضور دی امت لی ایک قانون بن جائے کہ کوئی صاحب خبر لے کے آئے تو فوراً نہ مننی جائے, تھوڑی جی اس خبر دی تحقیق کر لی جائے. سیانے لوگوں نے بھی اس سے کچھ باتاں کیتیاں نے کہ بھئی ایک آدمی آئے اور آنکھ اس نے اپنی تلی تے رکھی ہوئے کہ فلاں بندے نے میری آنکھ کٹ دیتی ہے.
تو فوراً نہ یقین کرو، جا کے پتہ کرو، ہو سکتا ہے اگلے دیاں دوویں نہ کٹ کے آیا ہوئے کہ بھی یہ اپنے آپ تو مظلوم ثابت کر رہا ہے، لیکن اس تے بھی تحقیق دی ضرورت ہے۔ تو قرآن کریم نے حضور دی امت لئی تمام مسائل سکھائے ہیں کہ فوراً کسی دی بات سن کے یقین کر لینا نہیں۔ ساڈے ہاں گڑبڑ اکثر اس موقع تے ہوندی ہے کہ ایک نے خبر پھیلائی، دوے نے سن کے اگے دس دیتی، تیسرے نے اگے دس دی، پتہ نہ کیتا کہ گل ٹھیک ہوئی آ کے نہیں۔ او کئی جگہ تے جھوٹ پھیلدا جھوٹ ہی پھیل جائے گا، لیکن اس دے اندر حقیقت نہیں ہوئے گی۔ تو قرآن بات کر رہا ہے کہ کم از کم دیکھو بندہ کیسا ہے۔ تو قرآن نے لفظ بولے فاسق، اگر کوئی تہاڈے کول فاسق آدمی ہوئے اور آ کے او خبر دے تو اس دی ضرور تحقیق کرو۔ نیک سالے لئی ایسا نہیں ہے کہ کیسا آدمی ہوئے جڑا سچا ہوئے اور وہ دیکھ کے کوئی واقعہ آیا ہوئے تو دی بات منی جائے گی، لیکن ہر بندے دی بات تے یقین نہیں کیتا جائے گا کہ دن بعد وچ مسئلہ خراب ہوئے گا۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہ ہوئے کہ تانوں پھر پیچھے پچھتاوا لگے، شرمندگی ہوئے کہ تسی کئی گلاں اگے بنا لو۔ تو یہ مسائل دینیا یہ پہلا مسئلہ ہے اس دے اندر معاشرے لئی۔ ٹائم چونکہ تھوڑا ہے، اس صورت دے اندر اگے 5-6 مسائل اس طرح دے بیان کیتے گل حجرات دے اندر، وہ سارے ہی ضروری ہیں جو ساڈے معاشرے چ اس وقت معاملات ہیں، وہ قرآن دی روشنی نال انہاں نوں سیٹ کیتا جائے تو پھر کی ہے، کدی بھی شرمندہ نہیں ہوئے گا، پچھتاوا نہیں ہوئے گا، اس دی ساری زندگی خوبصورت گزر جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی امت لئے جتنے احکام اللہ رب العزت نے بھیجے ہیں، سب تو آسان حکم حضور دی امت لئی ہے۔ یہ بات کدی بھی نہیں بھولنی کہ پہلی امت لئی حکم آئے ہیں اور حضور دی امت بھی احکام نازل ہوئے۔ تمام امتاں نالو سب تو آسان حکم حضور دی امت لئی۔ اور دلی صرف ایک مثال میں آپ نو دینا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت لئی ہے کہ اگر آدمی مسافر ہے، پانی میسر نہیں ہے تو تیمم کر لے، بیمار ہے، پانی ہاتھ لگان نال تکلیف ہوندی ہے تو تیمم کر کے، تیمم ہی کی ہوئے، تیمم نال وضو ہو گیا، تیمم نال جسم بھی پاک ہو گیا کہ ایک آدمی دا جسم نہ پاک ہو گیا، حالت سفر چ ہے، پانی والا مشکل مسئلہ ہے تو تیمم کرے، جسم پاک ہو گیا، بیمار تیمم کرے، جسم پاک ہو گیا، وضو ہو گیا۔ اے مسئلہ سرکار دی امت تو پہلے کسے امت نو بھی اللہ نے نہیں عطا فرمایا۔ اس دی ایک اور وجہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا خاصہ ہے کہ آپ دنیا تے تشریف لے آئے تو آپ دے قدم لگن نالے پوری روئے زمین اللہ نے پاک کر دیتی۔ پہلے پوری روئے زمین پاک اللہ نے نہیں فرمائی۔ حضور نے فرمایا میرا خاصہ ہے کہ میرے لیے اللہ رب العزت نے تمام روئے زمین نو پاک کر دیتا، اور یہ اتنی پاک ہوگی کہ ان پاک کرنے والی ہو گئی کہ ایک ناپاک جسم والا تیمم کردہ ہے او دا جسم پاک ہو جائے۔ تو یہ جو تیمم والا مسئلہ ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت پہلے کسے امت لئے یہ مسئلہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ قرآن نے کتنے جگہ تے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہ حضور دی امت تو پہلے اللہ نے کسے امت نو لفظ ہی نہیں آکھی۔ پہلے جتنی امتوں نو خطاب ہے یا ایھا المساکین، اے مسکینوں، حضور دی امت دی واری آئی تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے۔ اتنا فرق کر دیتا۔ تیسرا مسئلہ فذکرونی اذکرکم، کہ تسی مینوں یاد کرو میں تہانوں یاد کرساں۔ مولا علی شیر خدا ارشاد فرماندے نے کہ لوگو اے صرف حضور دی امت لئی ہے۔ پہلے کوئی یاد، پہلے بھی لوگ یاد کردے ہیں اللہ نو، لیکن اللہ انہاں نو یاد کوئی نہ کردا۔ نبی پاک دے امتی لئی یہ مسئلہ ہے، حضور دا امتی اللہ نو یاد کرے، اللہ اس نو یاد کردا۔ تو ایک صرف مثال دے طور تے 2-3 مسئلے کہ اتنے مسائل ہیں رسول اللہ دی امت لئی، اور پہلی امتاں دے مد مقابل دیکھے جانو سارے آسان ہی آسان، آسان ہی آسان۔ پہلی امتاں دا روزہ کی ہے 24 گھنٹے دا روزہ، جدو سو گئے روزہ
سحری کوئی نہیں، روزے دے نال دعا عمل کی ہے، چپ بھی بول بھی نہیں سکدا۔ ہن اندازہ لگاؤ کہ ایک سحری کھانا سنت بھی ہو گیا تے روزہ 24 گھنٹے دا نہیں ہے، ادھا ہو گیا تے بولنے دی اجازت بھی ہے۔ ہن بندہ چپ بھی رہے تے 24 گھنٹے چپ بھی رہے تے نال 24 گھنٹے روزہ بھی رکھے کہ جدو شامی نیند آگی روزہ شروع ہوگی۔ سحری کوئی نہیں پہلی امتاں، یہ رسول اللہ دی امت تے اللہ دا انعام ہے۔ ایک انعام نہیں، ہزار ہاں انعام ایسے نے جو اللہ کریم نے پہلی امتاں تے نہیں کیتے، اس امت لئی ہیں۔ تو جدوں بھی حضور دی امت دا تسی حکم دیکھو گے وہ سب تو آسان ترین ہوئے گا اور بندے لئی سب تو خوبصورت ہوئے گا۔ تو اس نو کدی بھی یہ نہ محسوس کرے بھی یہ مشکل ہے، مشکل پہلی امتاں لئی مسئلے ہاں، حضور دی امت لئی تو سارے مسئلے آسان ہو گئے۔ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔